اس کے بعد میرے بھائی ہمارا اگلا مسئلہ کیا ہے؟ 14واں مسئلہ وہ ہے جھوٹ بولنا. تو جی مسلمان جھوٹ تو نہیں بولتے نا، مسلمان جھوٹ نہیں بولتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سلسلے میں کیا کہوں؟ حکیم بن حزام کہتے ہیں نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث دھیان سے سنیے گا، البیعان بالخیار ما لم يتفرقا. بے کرنے والے، کاروبار کرنے والے، ان میں سے ہر ایک کو یہ اختیار ہے کہ اپنی اس بے کو کینسل کر دے جب تک دونوں الگ نہیں ہو جاتے. اسی لیے عبداللہ بن عمر کیا کرتے تھے؟ کوئی جانتا ہے عبداللہ بن عمر کیا کرتے تھے؟ عبداللہ بن عمر جب کسی سے بیع کرتے نا جلدی سے سلام لے کے الگ ہو جاتے. کیوں؟ تاکہ کیا ہوتے بیع. اور یہ دھوکہ تو نہیں ہے، کوئی دھوکہ نہیں ہے، یہ دھوکہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ کہ کینسل کرنا چاہتا ہے ٹائم پہ کینسل کرے، یہ عقل مندی ہے، یہ عقل مندی ہے کہ وہ جلدی سے کہتے اچھا جی بیع ہو گئی چلیے میں جا رہا ہوں. اب جب چلے جاتے تو بیع کیا ہو جاتی؟ پکی ہو جاتی. تو اس حدیث میں جا کے پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ بیع کرنے والے اگر سچ بولیں وَبَيَّنَا صَدَقَا وَبَيَّنَا، ہر عیب کو بیان کریں، دھوکہ نہ دیں، اللہ تعالیٰ ان کی بیع میں برکت ڈال دے گا. اور اگر جھوٹ بولیں، عیب کو چھپائیں، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی بیع میں سے برکت کو اٹھا دے گا. جیسا آپ جو سوال دینے آتا ہے آپ اسے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. میں آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، آپ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں. سب کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک کی بات نہیں کر رہا. تو یہ کتنی عجیب حدیث میں نے سنائی ہے آپ کو، اس کے اوپر ذرا غور کریں. دھوکہ دے کر گاڑی تو آپ نے 6 لاکھ کی بیچ ڈالی لیکن برکت نہیں ہوگی. اس کی وجہ سے کتنوں کو بھگتنا پڑے گا آپ کے گھر میں آپ کو نہیں پتا. آپ کی غلط حرکت کی وجہ سے آپ کے گھر کے کتنے لوگوں کے آپریشن ہوں گے آپ کو نہیں پتا، کتنے لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہوگا آپ کو نہیں پتا، کتنے لوگوں کو رات کو سونے کے لیے سکون کی گولیاں کھانی پڑے گی، نیند کی گولیاں کھانی پڑے گی، آپ کو نہیں پتا. آپ بڑے خوش ہیں 6 لاکھ کی بیع ہو گئی. بڑی میں نے چلاکی کی ہے جناب، جبکہ یہی گاڑی اگر آپ عیب بتا دیتے 4 لاکھ کی بک جاتی، 5 کی بک جاتی. منافع تھوڑا ہے لیکن میرا اللہ اس میں برکتیں بڑی ڈالے گا. اس کی وجہ سے معلوم نہیں آپ کے گھر میں آنے والی کتنی مصیبتیں ٹل جائیں گی. جن مصیبتوں نے آنا تھا اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیں گے، نہیں آنے دیں گے. تو اس لیے میرے بھائی سچ بولا کریں اور اپنے اللہ سے وعدہ کر لیں کہ آئندہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا. لیکن یہاں پہ لوگ اللہ کی جھوٹی قسمیں اٹھا کے کاروبار کرتے ہیں اور یہ کبیرہ گناہ ہے جس کے بارے میں آیا ہے کہ جھوٹی قسمیں اٹھا کے سودا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ روزے قیامت اس سے کلام نہیں کریں گے، اس کی طرف نظر پیار سے محبت سے نہیں دیکھیں گے اور اس کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. اس کے بعد ناپ تول میں کمی. ہاں جی یہ بھی عجیب معاملہ ہے کہ بہت سے دکاندار کوشش کرتے ہیں کہ کلو پورا نہ ہو. کتنا ہو جی؟ 900 کتنا گرام جی؟ 990 995، یعنی کہ کچھ نہ کچھ بچانے کی کوشش کریں گے. اب کئی لوگوں نے تو واضح طور پہ لکھا ہوتا ہے چلیں پھر بھی خیر ہے، اور کئی بالکل چھپا رہے ہوتے ہیں اس کو. تو یہ ماپ تول میں کمی کرنا بہت بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ وَزَنُوهُمْ. ہلاکت ہے ان کے لیے جو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں، جو جب ماپ تول کے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب دیتے ہیں تو اس میں کمی کر دیتے ہیں. اللہ نے آگے چل کے کہا کہ الا یظن اولئک انهم مبعوثون، ان کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ قبروں سے اٹھایا جائے گا. یوم عظیم کا حساب کتاب ہونا ہے، یوم یقوم الناس رب العالمین، رب کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے. کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے میرے بھائی آپ کوشش کیا کریں کہ 1 گرام فالتو چلا جائے کم نہ جائے. اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے ان کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، شیخ البانی نے اسے حسن درجے کی قرار دیا ہے. فرمایا کہ جب بھی کوئی قوم ماپ تول میں کمی کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس
قوم کو قحط سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور اس قوم پہ اللہ تعالیٰ ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتے ہیں. کون سے حکمرانوں کو؟ پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ جو بھی آتا ہے جناب ہمیں لوٹتا ہی رہتا ہے. میں تو کہا کرتا ہوں، اصل میں یہاں میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، کسی بڑی شخصیت کا نام لے کر میں کہا کرتا ہوں وہ تو خام خواہ بدنام ہے. ہر آدمی وہی ہے اپنی جگہ پہ، ہر آدمی اپنی جگہ پہ مسٹر 10% ہے. ہر آدمی اپنی جگہ پہ کیا ہے؟ مسٹر، ہاں ہر آدمی اپنی جگہ پہ جو جتنا کر سکتا ہے لگا ہوا ہے اس میں. تو حکمرانوں کو گالیاں نہ دیں، اپنے کرتوت دیکھیں. مجھے اپنے دیکھنے چاہیے، آپ کو اپنے دیکھنے چاہیے. جو کلاس کا ٹیچر ہے، میرے سمیت میں بھی ٹیچر ہوں، وہ کلاس میں 10 منٹ لیٹ جا رہا ہے، کیا یہ کیا ہے؟ یہ ماپ تول میں کمی نہیں ہے. کلاس میں بیٹھ کے لمبے لمبے فون کرنے، کیا یہ ماپ تول میں کمی نہیں ہے؟ نعرے کرنا اور ظاہر یہ کرنا کہ میں حاضر تھا سین کر دینا، کیا یہ ماپ تول میں کمی نہیں ہے؟ آپ جس فیکٹری میں کام کرتے ہیں، جہاں پہ آپ مینیجر ہیں، جہاں پہ آپ کلرک ہیں، کیشیئر ہیں، وہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دوسروں کے بارے میں باتیں کرنی آسان ہے، حکمرانوں پہ تنقید کرنا آسان ہے. ذرا اپنے کرتوت بھی تو دیکھیں. یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہم پہ مسلط ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا. ظالموں کو ہم ظالموں پہ مسلط کرتے ہیں. جب ہم ظالم ہیں تو اللہ نے ہم سے بڑے ہم ظالم ہم پہ مسلط کیے ہوئے ہیں. اور 16واں پوائنٹ وہ کیا ہے؟ ملازمین کے حقوق ادا کرنا. یہ بھی ہمارا مسئلہ ہے. ملازمین کے حقوق ادا کرنا. اللہ رب العزت حدیث قدسی میں فرماتی ہیں. حدیث قدسی کسے کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ جس حدیث میں اللہ خود مخاطب ہو اپنے بندوں سے. فرمایا 3 طرح کے لوگ ہیں جن کی طرف سے مدعی میں بنوں گا. جس کا وکیل اللہ بن جائے، جس کا مدعی اللہ بن جائے، اس مدعا علیہ کا کیا بنے گا؟ فرمایا ان میں سے ایک وہ ہے جس نے کسی مزدور سے مزدوری لی، کسی نوکر سے مزدوری لی اور پھر اس کی مزدوری اس کو نہیں دی. شریعت نے تو ہم سے یہ کہا تھا کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری اس کے حوالے کر دو، لیکن ہم نے کیا کیا؟ 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے کی تنخواہیں نہیں ملتی. میرے بھائی میرے 16 پوائنٹ ختم ہو چکے.